وی آر اسٹینڈنگ ایٹ این انفلیکشن مومنٹ، اور ٹیچر اپنا کام تبھی اچھا کر سکتا ہے جب اس کے اپنے کانسیپٹس بڑے کلیئر ہوں۔ اگر ایک ٹیچر کو شرح صدر نہیں ہوگی، اس کے اپنے کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہوں گے، کلیئر نہیں ہوں گے، تو یقیناً وہ آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو اور نیکسٹ جنریشن کو بھی کلیئرٹی کے ساتھ تیار نہیں کر سکتا۔ ایک ٹیچر کے پاس دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو وہ کانٹینٹ پڑھانا ہے جس کی آپ کے سبجیکٹ کی ذمہ داری ہے، کہ آپ کس طرح بچوں کو وہ علم دیتے ہیں جو اس شعبے سے متعلق ہے۔ لیکن یہی ٹیچر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو ہم نے اپنے بچپن میں جس کا بہت پرچار سنا تھا، اور اس میں سے آدھا حصہ تعلیم کے شعبے سے بارے میں ہے کہ آپ نے بچوں کو کانٹینٹ دینا ہے، اتنی ہی اس بارے میں ہے کہ آپ نے ان کی کردار سازی اور تربیت بھی کرنی ہے، کہ وہ کس طرح ایک چیز جو بیحد امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے انہیں ان کی شناخت کا شعور بھی دینا ہے۔ میں ایک بات بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز پر ہم نے پچھلے چند اشروں میں بحیثیت قوم بہت عدم توجہی کی ہے۔ جب میں امریکہ پڑھا کرتا تھا 80s میں، تو اس وقت ایک ٹرم تھی ABCD، اور یہ ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ جو امریکہ میں مقیم لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے تھے امریکن بورن کنفیوزڈ دیسیز۔ لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرم جو ہے PCBD بن گئی ہے، کہ ہم نے ایک بہت بڑی تعداد پاکستانی بورن کنفیوزڈ دیسیز کی پیدا کر دی ہے، کہ جنہیں اپنی شناخت کا کوئی شعور نہیں ہے۔ میں خود اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے بچے بھی پڑھے ہیں، کہ ہم نے جب نظام تعلیم اپنا ڈائسیکٹ کیا اور مکمل بیرونی نظام تعلیم پہ چلے گئے، آئی تھنک آپ میں سے بہت سے اساتذہ اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے کم از کم معلوم ہے کہ علامہ اقبال کون تھا، مجھے یہ معلوم ہے کہ الطاف حسین حالی کون تھا، مجھے یہ معلوم ہے میر تقی میر کون تھا، مجھے یہ معلوم ہے کہ رفیع سودا کون تھا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کون تھا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ محمد حسین آزاد کون تھا، اور اسی طرح ایک طویل فہرست ہے۔ لیکن آج آپ یہ نام کسی ہمارے اسکول کے بچوں سے جو نکل رہے ہیں یہ لیں، تو وہ آپ کا چہرہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ فرینچ یا جرمن بول رہے ہیں، اور وہ اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے اتنے ناآشنا ہو چکے ہیں کہ حد یہ ہے کہ اب ان سے اردو پڑھنا اور اردو لکھنا بھی بہت دشوار ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے ٹیچنگ جو ہے یہ ایک بڑی ہولسٹک چیز ہے، کہ میں آتا ہوں کہ کس طریقے سے، میرے پاس یہ لکھی ہوئی تقریر ہے، میں اسے نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ میں خود اس شعبے سے متعلق رہا ہوں، تو جو میرے کچھ احساسات ہیں میں آپ سے زبانی اور دل سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اس موقع پر سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال جو ہر کسی کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ 78 سال ہو گئے ہیں، ہم کیوں یہاں کھڑے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں؟ کیا ہمیں یہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ اور کیوں کوریا ہم سے پیچھے تھا، آگے نکل گیا، ملیشیا ہم سے پیچھے تھا، آگے نکل گیا، ویتنام ہم سے پیچھے تھا، آگے نکل گیا، چین ہم سے پیچھے تھا، آگے نکل گیا۔ 1980 میں ہماری فی کس آمدنی $300 تھی، چین کی $200 تھی۔ آج چین کی $16,500 ہے، ہماری $1,600 ہے صرف۔ ویتنام کی ایکسپورٹ 1990 میں $2.5 ارب تھی، آج $405 ارب ہے، اور ہماری تب ان سے دگنی تھی، $5 ارب، اور ہم فقط 32 یا 34 بلین ڈالرز پہ آ سکے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ سب ملک ایک ایک کر کے ہم سے آگے نکل گئے؟ دیکھیے، ہم نے
کبھی ذہانت کی ہم میں کمی نہیں رہی، ہم میں کبھی صلاحیت کی کمی نہیں رہی، اور دیانت کی بھی ہم میں کمی نہیں رہی. ہم اتنے ہی شریف لوگ ہیں، اتنے ہی دیانت دار ہیں جتنے یہ ملک تھے، اور ہم میں اتنی ہی کرپشن ہے جتنی ان لوگوں میں کرپشن تھی. وی آر اے نارمل نیشن. اس کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے، کوئی ہم میں اب نارملٹی نہیں ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے ہی ان سے کم ذہین نہیں، صلاحیت میں کم نہیں، وسائل میں کم نہیں، دیانت میں کم نہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ دنیا میں ہر وہ ملک جو کامیاب ہوا ہے اس نے ایک ایکو سسٹم بنایا ہے. ایک بیج اگر آپ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ گندم ہے، کوئی فصل ہے، اس کا دنیا کا بہترین بیج آپ لے لیں، کیا وہ بیج اس کی پیداوار یا ہارویسٹ کی گارنٹی کر سکتا ہے؟ نہیں. unless that seed is also provided an enabling environment. It is sown in the right season. It is sown in a land کہ جس کے اندر moisture content ٹھیک ہو. The land must be provided stability so that that seed can germinate, it can grow its roots, it can become a plant, اور لیوز نکالے، اپنا فلاور کرے، اپنا پھل نکالے. لیکن اگر آپ بیج لگانے کے بعد زمین میں اسے پلاؤ کرتے رہیں گے، ہل چلاتے رہیں گے، you will give instability to the land, you will not give that seed right environment. No matter if it is even the best of the best seeds of the world, it will never give you the harvest. تو ہماری جو کمی رہی ہے وہ دنیا میں کامیاب ملکوں نے 4 چیزیں کی ہیں. ایک، peace, they ensured peace, they stayed away from conflicts. Second, in each of these countries there was political stability. And in each of those countries, their political stability translated into tenures of decade plus regimes that gave policies 10 years period for showing the results. Policies do not show results before 10 years. آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیجئے، 10 ایئرز آف منموہن سنگھ، 15 ایئرز آف مودی. اس سے آگے چلے جائیں بنگلہ دیش میں 15 ایئرز آف حسینہ واجد ٹرن اراؤنڈ بنگلہ دیش بیکاز پالیسیز کو وہ ٹینیور مل گیا. آگے ملیشیا چلے جائیں 22 ایئرز آف مہاتی ٹرنڈ اراؤنڈ ملیشیا. آگے چلے جائیں سنگاپور 31 ایئرز آف لی کوان یو ٹرنڈ اراؤنڈ سنگاپور. آگے ساؤتھ کوریا چلے جائیں 10 ایئرز آف پریزیڈنٹ پارک جس کے اندر ساؤتھ کوریا بدل گیا. جاپان میں چلے جائیں 70 سال میں سے تقریباً 67 ایئرز ون پارٹی ہیز رولڈ. چائنا میں چلے جائیں 49 سے ایک پارٹی رول کر رہی ہے. ٹرکی میں چلے جائیں 22 ایئر سے طیب اردگان. GCC میں چلے جائیں اسٹیبلٹی. Every country that has shown progress has developed through stability and continuity of policies at least for 10 years. اس سے بغیر نتیجہ نہیں نکلتا. پاکستان کی اگر آپ ہسٹری چارٹ کریں تو وی ہیو بین گوئنگ تھرو میوزیکل چیئرز. میں جب امریکہ سے پڑھ کر آیا اور ایک ایمبیشن تھی کہ آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ، اور فرسٹ ٹائم آئی کیم ان گورنمنٹ ان 97، تو میں نے پرائم منسٹر سے کہا کہ if Malaysia can do 2020 vision, why cannot we do our vision and have a road map? سو ہم نے بڑی محنت کے ساتھ ویژن 2010 بنایا. 2 سال بعد مارشل لا لگا، اٹھا کے انہوں نے کھڑکی سے باہر پھینک دیا. اینڈ اگین we started fighting a war and that vision was gone for a 6. Then in 2013 we came back and that was a time when country was facing serious challenges. 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. آپ سب کو یاد ہے کہ وہ جو آپ کے USPs ہیں، وہ جو وہ جو بیٹری سسٹمز ہیں، وہ بیٹری چارج نہیں ہوتی تھی اور بجلی چلی جاتی تھی. لالٹین اور موم بتی جلانے پر آ گئے تھے ہم. اور ایک اخبار میں سرخی تھی کہ پاکستان از بیک انٹو اسٹون ایجز، چونکہ ہم آگ کے ساتھ روشنی لیتے تھے. ہر روز خود کش بمبار ہوتے تھے. کراچی میں جس دن سنگل ڈیجٹ کلنگ ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے اللہ کا شکر ہے آج بڑا امن رہا ہے کہ آج 6 بندے مرے ہیں، درجن بندے نہیں مرے، 2 درجن نہیں مرے. دیٹ واز دا پاکستان ان 2013. لیکن وی سیٹ آؤٹ اے ویژن 2025 that by 25 we will be in the top 25 economies. People laughed at us کہ جی آپ کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، یہاں بجلی نہیں ہے، یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں دہشت گردی ہے، آپ ہمیں یہ
ख्वाब बेच रहे हैं कि हम 25 इकोनॉमीज में होंगे, लेकिन within 4 years, alhamdulillah, we were able to install 11,000 megawatts of energy, and by 2017 Pakistan became zero load shedding country. We were able to solve the energy problem. Within 4 years, we were able to eliminate terrorism from the face of Pakistan, और वो सारे दहशतगर्द या मारे गए या भाग के अफगानिस्तान में छुप गए. Within 3 years, कराची was back to normal, कि जहाँ पर टारगेट किलिंग भत्ताखोरी होती थी, कराची की दोबारा वापस हो गई. CPEC started and it brought $25 billion of investment that changed the profile of Pakistan. American ambassador used to come to me, EU ambassadors used to come to me, and they would ask me, sir, how can our companies invest in CPEC projects? So that was the profile. But then what happened 2018, again, a change was brought, engineered, whatever, but that changed the whole course, and Vision 25 was thrown out. And then in 2022, we found Pakistan in a condition where the world was betting that whether it will take 6 weeks or 4 weeks to Pakistan become Sri Lanka. So मेरे कहने का मकसद है कि it is not that we have not planned, we were lacking in competency. It was just our checkered political history based on instability, policy reversals that did not allow us to reap dividends. So up we stand at an inflection point. In the past, we have crashed 3 udans. The first udan we had in 60s. People were saying Pakistan is the next Japan. हमने उसे क्रैश किया 65 की वॉर के साथ. The second udan we had in 1991 when Pakistan was the first country in South Asia to adopt new economic policy, which India borrowed and pursued for 10 years, and it took off in 2000. हमने 2 साल बाद हुकूमत तोड़ी और वो पॉलिसी और रिफॉर्म्स भी ख़त्म कर दिए. Third takeoff we had in 2013-18 when the world was looking at us as the next destination through CPEC. But again, in 2018, we crashed it. This is now the 4th time that Allah has given us another opportunity for Pakistan to take off. Country which was running inflation as high as 38% 3 years ago, today is down to 4.5%. Country where stock market had crashed. Today that stock market is making and breaking new records every day. From 80,000 it has gone to 170,000. Our remittances have gone all-time high, $38 billion. So on and so forth. So now countries are looking at Pakistan with different eyes. Recently we had Marka-e-Haq, and Alhamdulillah, with the strength and bravery of our armed forces and complete unity between civil and military leadership, we were able to teach our enemy a lesson that it will remember for generations, and Marka-e-Haq became Pakistan's highest point in history. कि आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद कि 40 दफ़ा या 50 दफ़ा हैं, 68 टाइम्स वो कह रहे हैं, वो जहाज़ों का जिक्र कर चुके हैं, और हमें तो नहीं पता था. उन्होंने ऐड किया है कि 7 हमने मारे और 8वां फेटली इंजर किया था हमने. सो दैट हैज़ चेंज द होल प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान. आप सियालकोट से बिजनेसमैन वर टेलिंग मी कि उसके बाद वो जर्मनी गए और वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने पाकिस्तान का पासपोर्ट देखा, कहता है स्ट्रॉन्ग नेशन. So this is the image that we have today. लोग हमारी तरफ देख रहे हैं. सऊदी अरेबिया हमसे डिफेंस पैक्ट कर रहा है, चाइना के साथ हम CPEC फेज़ 2 कर रहे हैं, अमेरिका के साथ एक नया चैप्टर ऑफ हिस्ट्री शुरू हो रहा है. सो मेरे कहने का मकसद है कि अब इस उड़ान को हमारी जिम्मेदारी है एज ए नेशन कि इसको हम पिछले 3 उड़ानों की तरह क्रैश ना होने दें. एंड योर आइज़, the teacher's eye for the next generation should be on 2047, when Pakistan will celebrate its centennial. In 2047,
Two countries in this region are going to stand before history, Pakistan and our neighbors. So what is our next generation going to say to history? Will it be proud of its performance? Will it be proud of its legacy? Or will it be speaking in ifs and buts? بس جی ہم بڑے قابل تھے بٹ یہ نہیں ہو سکا, if this had happened تو we would have done this. No, we want to get rid of ifs and buts, and we want our next generation to make a very proud statement that yes, we did it and we made full use of our 100 years, اور ہم نے پاکستان کو وہ اس ڈریم کو ریئلائز کیا جس کے لیے بنایا تھا. بٹ ٹو ڈو دیٹ وی ڈونٹ نیڈ پولیٹیکل لانگ مارچز, we need an economic long march, and that is what we need to instill into our nation. میں چائنا جاتا ہوں, چائنا میں ایک اسکول کے بچے سے لے کر یونیورسٹی کے بچے سے لے کر ان کے پالیسی میکر تک انہوں نے 2 سبق سب کو پڑھا دیے ہیں کہ نیشن کین ناٹ ڈیولپ وداؤٹ اسٹیبلٹی اینڈ سوشل سالیڈیرٹی, اینڈ دیز آر دا 2 values they as a country, as a nation, and as a citizen, not only strongly defend but also nurture. and آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہاں ہے. تو یہ جو ایک مرچ مسالہ ہے نا, ہر وقت سال 2 سال بعد ہمارے ہاتھوں میں تھوڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے خارش کہ نہیں کچھ نہ کچھ کریں. I think that's not what is going to take us anywhere. ہمیں اب بڑے آئیز کو ہورائزن پہ رکھ کے as a nation we have to work hard and we have to run this marathon and win this marathon. اس کے لیے ہمیں نئی جنریشن کو تیار کرنا ہے کہ what it takes for a nation to grow, what it takes for a nation to succeed. نیشنز جو ہیں وہ T20 کے میچز سے نہیں جیتتے, نیشنز کو ڈیولپمنٹ کا میچ ٹیسٹ میچ کے ٹیمپرمنٹ کے ساتھ جیتنا پڑتا ہے, اور وہ ٹیمپرمنٹ ہم نے پیدا کرنا ہے اپنی نیشن کے اندر. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا چیلنج آف ٹیچنگ. دیکھیے, teaching is not a job, it is a mission. Agar if someone takes teaching as just a job, I think he or she is not a teacher. Teacher ایک مشن ہے, اور اس مشن کی میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں. I was in London once and on television I was watching Best Teacher Award ceremony for UK. A teacher who was awarded the Best Teacher Award for Special Education. She was called, she came to the stage, she received her award, and when she was making her statement, تو اس نے یہ کہا کہ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. I feel really honored کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھے یہ ایوارڈ دے سکیں, لیکن میں بہت احترام کے ساتھ اس ایوارڈ کو واپس کرنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ میری کلاس کے اندر جب بچہ یا بچی آتی ہے تو وہ دنیا سے ایکسپریس نہیں کر سکتی اور وہ اپنا اظہار نہیں کر سکتی, لیکن جب میری کلاس سے بچہ اور بچی نکلتی ہے تو وہ اپنا اظہار دنیا کے ساتھ کرنا سیکھ جاتی ہے, اور اس بچی اور بچے کے اندر یہ تبدیلی جو میں لے کر آتی ہوں, اس سے جو مجھے خوشی ہوتی ہے, دراصل میرا وہ ریوارڈ ہے. میں اس ریوارڈ سے وہ ریوارڈ ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتا. تو I was really quite overwhelmed کہ یہ ہے وہ مشن کہ جس کے ذریعے ایک ٹیچر واقعی ٹیچر کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. ہم سب اپنی زندگی میں پیچھے دیکھیں تو ہمیں چند ایک ایسے ٹیچرز ضرور نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے لائف لانگ مارک چھوڑا ہے. I was in Kent Public School, کراچی, کلاس 7. ہماری کلاس ٹیچر تھی میڈم ویلز. تو وہ مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتی تھیں کہ ہر روز آپ نے صبح اخبار سے 3 نیوز کلپنگز جو ہیں وہ لے کر آنی ہیں, اور ہر بچے نے وہ جو سرخیاں لے کر آئے گا وہ کلاس میں بتانی ہے کہ کیا نیوز اس کو انٹرسٹ کی. تو مجھے یاد ہے کہ کرنٹ افیئرز میں جو میری دلچسپی بنی وہ اس ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی سے بنی کہ انہوں نے مجھے کلاس 7 کے اندر جس چیز کی طرف ڈالا اس سے مجھے مطالعے کا شوق ہوا,
اس سے مجھے دنیا کے معاملات سمجھنے کا شوق ہوا. اب یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا. دس واز ناٹ ریکوائرڈ آف ہر ایز پارٹ آف ہر ٹیچنگ اسائنمنٹ. بٹ یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیز آر دا تھنگس کہ جو ایک ٹیچر جب کلاس روم میں بیونڈ ہز اور ہر کال آف ڈیوٹی کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے شخصیت سازی کرنی ہے بچوں کی اور بچیوں کی. دیٹ از واٹ میکس ٹیچر اے ٹرو ٹیچر. اینڈ آلسو یو نو وین آئی گاٹ فری فرام گورنمنٹ during martial law period of General Musharraf, for 7 years I was teaching, not for any financial reward. But I tell you the most fascinating part of teaching is کہ teacher میں کہتا ہوں is like a painter. چونکہ آپ کے سامنے کینوس ہوتا ہے اور آپ اپنی ٹیچنگ کے ذریعے اس کینوس پہ رنگ بھرتے ہیں اور آپ میں سے ہر آپ کا شاگرد آپ کی اس پینٹنگ کا شاہکار ہے کہ جو آپ اس کی ذہن سازی کر کے بناتے ہیں. سو آپ کے جو سٹروکس ہیں اس کے ذہن پہ جو نقش ہوتے ہیں وہ دراصل ایک شاہکار کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر ٹیچر کا فرض ہے کہ وہ خود سے یہ سوال ضرور پوچھے کہ اس نے کس پائے کے شاہکار پیدا کیے ہیں یا کریٹ کیے ہیں اور اسی میں اس کی اصل میں کامیابی پنہا ہے. ہم جس دنیا میں داخل ہو چکے ہیں وہ دنیا یکسر بدل گئی ہے. دیکھیے ہماری جو جنریشن ہے اس نے تختی سے 5G کا سفر 65 ایئرز میں دیکھا ہے. 65 سال میں اسکول بدل گیا ہے. وہ اسکول جہاں تختی یا سلیٹ ہوتی تھی اب وہاں پہ 5G کی ٹیبلٹس ہیں. لیکن اگلے 6 سالوں میں اس 65 سالوں سے زیادہ تیز رفتار ترقی ہوگی چونکہ جو ٹیکنالوجی کی انوویشن ہے وہ اس قدر تیز ہے. ابھی آلریڈی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جس طرح سے آ چکی ہے اور ہر چیز کو وہ ری ڈیفائن کر رہی ہے. اسی طرح دوسری ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, آٹومیشن ہے, روبوٹکس ہیں, بایو ٹیکنالوجی ہیں, لائف سائنسز ہیں, مین میڈ مٹیریلز ہیں. ان سب کے ساتھ دنیا ساری بدلنے جا رہی ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے جو آنے والا وقت ہے اس کی مین کرنسی انوویشن ہے. جو نیشن زیادہ انوویٹو ہوگا وہ کامیاب ہوگا. The future does not belong to muscle power. Industrial revolution was about muscle power. Knowledge revolution is about brain power. کہ کس سطح کی برین پاور ہم کریٹ کرتے ہیں. اب برین پاور کی بیسک جو انسٹرومنٹ ہے جو ہمیں ضرورت ہے وہ کریٹیوٹی کی ہے کہ برین کی صلاحیت اس کی کریٹیوٹی ہے. کریٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ What is the function of, how do you have creativity? Any one, two answers? جی imagination, out of box. دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مشین لگائی ہے نا ہمارے اندر, کمپیوٹر پر کمپیوٹر, ہم ویسے زندگی میں 10-15% سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کرتے. یہ انڈر یوٹیلائز ہی چلی جاتی ہے. دیکھیے کریٹیوٹی آتی ہے دماغ سے. دماغ آپ کا کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر کیسے چلتا ہے؟ کمپیوٹر پرومپٹ کے اوپر چلتا ہے. اینڈ واٹ از دا پرومپٹ دیٹ کمپیوٹر ریسپونڈس ٹو دس مائنڈ کوشچن. Creativity is a function of questioning mind. Smart questions will get you smart answers, dumb questions will get you dumb answers. اب کمپیوٹر جو پروسیس کرتا ہے اس کی کوالٹی آف آنسر ڈپینڈز آن دا ڈیٹا بیس دیٹ مائنڈ ہیز. اور وہ ڈیٹا بیس کن چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ ہر کسی کو اگر آپ ایک سوال کریں گے تو آپ کو ایک جیسا جواب نہیں ملے گا. ہر کسی کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کی لیول فرق ہے. وہ ڈیٹا بیس 3 چیزوں سے آتی ہے: آپ کا مطالعہ, آپ کا تجربہ اور آپ کا مشاہدہ. واٹ یو آبزرو gives you learning, what you experience gives you learning, and what you read gives you learning. تو ان 3 چیزوں کے ساتھ آپ اپنے دماغ کی, کمپیوٹر کی ڈیٹا بیس کو انرچ کرتے ہیں. ٹیچر کا 2 کام ہے.
ایک کام یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی اس ڈیٹا بیس کو زیادہ سے زیادہ انرچ کرنا ہے بائی انشورنگ کہ دے ہیو دا نیسیسری ریڈنگس, they have the right kind of experiences for experiential learning, and they are also guided to observe and learn through observation. اب ہماری جو epistemology ہے لرننگ کی وہ ہم نے بھلا دی ہے. دیکھیے there was a time when Muslim civilization was at the leadership role. مسلم اسپین ہسٹری میں جا کے پڑھیں کہ ٹاپ کیمسٹ, فزسسٹ, میتھمیٹیشینز, اسٹرانومی, فلاسفی, جیوگرافی, آل اگر اس زمانے میں نوبل پرائزز ہوتے تو آؤٹ آف 10 مے بی 7 would have gone to Muslim scientists. اسی طرح بغداد میں دیر واز اے رچ ٹریڈیشن, وی ور دا لیڈرز. یورپ اس وقت ڈارک ایجز کے اندر تھا, اینڈ دیر اسکالرز یوز ٹو کم ٹو بغداد اینڈ اندلس اینڈ قرطبہ ٹو اسٹڈی اینڈ ٹو گیٹ نالج اینڈ سیک نالج. سو وائی ور وی ایٹ دا پیک دیر؟ اس لیے کہ وی ہیڈ آر ایپسٹمالوجی رائٹ. اب دیکھیے اف یو ریڈ قرآن, ہم نے قرآن چھوڑ دیا نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا اسکیم آف لرننگ سکھائی ہے. نو ویئر ان قرآن اللہ ہیز سیڈ آئی ایم یور لارڈ فل اسٹاپ, مجھے اپنا رب مانو اور فل اسٹاپ. نو. واٹ از دا نیریٹو دیٹ اللہ یوزز ان قرآن؟ سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات نہیں دیکھتے, ان بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے, ان بادلوں سے برستا ہوا میਂہ نہیں دیکھتے, اس میਂہ سے خشک زمین میں اگتا ہوا سبزہ نہیں دیکھتے, اس سبزے کو جانور کے پیٹ میں دودھ اور گوبر بنتا ہوا نہیں دیکھتے, دن اور رات کا پھرنا نہیں دیکھتے, ستاروں کا تیرنا نہیں دیکھتے. اور پھر کہا ان میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. سو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جو خود تک پہنچنے کے راستے دیے, آبزرویشن اور عقل. اور عقل کی جو فیکلٹیز ہیں تدبر اور تفکر, انکوائری اینڈ ریفلیکشن, کہ آبزرو کرو اور کوشچن کرو, انکوائر کرو, اور there is no way that you will not come to me, you will recognize me کہ there is someone who has made all this. جب تک ہماری سویلائزیشن اس ٹریڈیشن کو فالو کرتی رہی کہ وہ یونیورس کی ایکسپلوریشن پہ, یونیورس کی پزلز کو سالو کرنے کے لیے آبزرو کر کے اپنی مینٹل فیکلٹیز اپناتی تھی, they were at the leading edge. میری یونیورسٹی آف ناروال میں نے جب بنائی تو آئی ایم ویری فیسینیٹڈ with Muslim Spain, تو I have designed it on Muslim Spain architecture, الحمرا اور وہ اندلس کا. تو فرسٹ کانوکیشن تھا, میں وہاں جب اسپیچ کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی, تو یونیورسٹی آف البرٹا کینیڈا کا ایک مجھے پیپر ملا آن مسلم اسپین, جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی کہ جی مسلمز بہت زیادہ ایجوکیشن میں ترقی کر رہے تھے. پھر انہوں نے لکھا کہ وجہ کیا تھی, ان کا وجہ یہ تھی کہ قرآن واز دیئر بیسک انسپریشن. چونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ از دا سورس آف نالج, سو دے تھاٹ کہ لیڈر آف نالج از دا بیسٹ پاتھ ٹو ریچ اللہ, اینڈ دے ور ایکچولی کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو کلائم دا نالج آف لیڈر آف نالج سو دیٹ وہ خدا کی معرفت حاصل کر سکیں. اینڈ سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ یہی جو قرآن کے اندر دعوت دی گئی ہے ٹو لک ایٹ دا یونیورس اینڈ ایکسپلور اینڈ آبزرو اینڈ کویشچن اینڈ سالو دیز پزلز, سو اس نے ان کے ذہنوں کو کھول دیا. تو میرا آپ سے صرف یہ سوال ہے کہ اگر یونیورسٹی آف البرٹا یہ کہہ رہی ہے کہ مسلم اسپین کا گولڈن ایج اس لیے تھی کہ قرآن سے وہ انسپریشن لیتے تھے, تو کیا نعوذ باللہ آج قرآن بدل گیا؟ وہی قرآن ہے نا, اٹ ڈزنٹ انسپائر اس. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آنکھوں پہ پردے ہیں اور ہمارے دماغوں پہ کوئی تالے ہیں. وی آر ناٹ ایبل ٹو انلاک دیٹ اسپرٹ اور مشن کہ جو اس وقت قرآن سے لوگ انسپریشن لے کے کرتے تھے اور ہم نے اس کو سبق کو بھلا دیا. سو وی ہیو ٹو پریپیئر اے جنریشن دیٹ از ریڈی فار کریٹیکل تھنکنگ, دیٹ از ریڈی فار کریٹیوٹی, دیٹ از ریڈی فار پرابلم سالونگ, that is ready for group learning, because future of work is not
a worker, it is in teams. We have to learn collaboration, promote collaboration among our students, and we have to acquaint them with the new technologies جو آ رہی ہیں, اور ساتھ کے ساتھ we have to give them a software کہ that makes them a good citizen, that makes them a proud person on their own identity, they are not apologetic. اور ہمیں معمار تیار کرنے ہیں, پاکستان کے رہائشی تیار نہیں کرنے ہیں. جو معمار ہوتا ہے, جو ڈیولپر ہوتا ہے, وہ جا کے چٹانوں کو توڑتا ہے, وہ زمین کو ہموار کرتا ہے, وہ علاقے کو رہنے کے قابل بناتا ہے, اور پھر جو انہیبیٹنٹ ہے وہ آ کے وہاں بنگلہ بنا کے مزے سے رہتا ہے. ہمیں معمار چاہیے اس وقت, اور ہمیں وہ لوگ چاہیے کہ جن کی ملک کے ساتھ اتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہو کہ وہ تعلیم حاصل کرنے جائیں جہاں مرضی, لیکن اس جذبے کے ساتھ جائیں کہ ہم نے واپس آ کے اپنے ملک کو تعمیر کرنا ہے. میں الحمدللہ کوئی اپنی سیلف گلوریفیکیشن نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اللہ gave me opportunity to attend world's best institution, Wharton School of Business. I attended Kennedy School of Government, Harvard University. I also attended Georgetown University School of Foreign Service. I came back to Pakistan. I have seen many ups and downs in my career. I have seen Adiala jail. I have been in the same cell where someone is today. I have seen all sorts of persecution, but I have also been able to contribute to this country in 101 ways, and never ever, despite all these ups and downs, I have regretted for a single moment that why I came back to Pakistan. Because this is my country, this is our country. If we will not build our country, who else will build our country? So this is the spirit we need to give to our new generation. کہ آپ نے تعلیم لے کر یہاں سے پرواز کر کے باہر نہیں چلے جانا, and not think about your life. You must have a purpose in life. And let me conclude by saying, دیکھیے, you must teach your students two things. One, what is the difference between humans and animals? جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور تین چیزیں کرتے ہیں. They fill their stomach, they eat, they find shelter, گھونسلہ بناتے ہیں, اور تیسرا, they reproduce their generation. If the purpose of a human being is to only earn to feed his belly or her belly, to build a house, to find shelter, and to marry and have children to reproduce human generation, then that person is living animal's life. What distinguishes humans from animals is having a higher purpose in life. And that higher purpose has to be to give back, to leave behind a legacy, that how do you make this world a better place. And finally, you must guard our new generation from one virus that can destroy any society. دیکھیے, this human mind is what makes us ashraful makhluqat. But there are two viruses. If they enter this brain, they turn this computer into a malfunctioning machine and human into a beast. Prejudice and hate. These are the two viruses. If they enter our minds, humans lose their ability to think rationally. In 2018, I became victim of hate speech and hate politics. Two parties propagated so much hate that one young man, influenced by that hate speech, tried to take my life, and I survived an assassination attempt, and that bullet is still in my stomach. Allah saved me. But I always think about it, کہ وہ ایک غریب نوجوان کی زندگی تباہ ہو گئی. وہ آج جیل میں بیچارہ ہے. شاید وہ اگر اس ہیٹ سپیچ سے متاثر نہ ہوتا تو وہ زندگی کے اندر بہت کچھ کر رہا ہوتا. تو لہٰذا ہمیں بھی آج اپنے اندر نوجوانوں میں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ کس طرح ڈائیورسٹی کے اندر ہم نے ہارمنی پیدا کرنی ہے, کس طرح ہم نے ڈائیورسٹی کے اندر کو ایگزسٹنس پیدا کرنی ہے. اور وہ جو کہانی ہے ہاتھی اور چار
نابیناؤں کی، وہ ہر بچے کو ازبر ہونی چاہیے کہ ہر کسی کی حقیقت اس کے تجربے سے ہے، اور جو کل حقیقت ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے تجربے کا کیومولیٹو ٹوٹل ہو، جس سے کہ ہاتھی کی تصویر بنتی ہے۔ جس نے اس کی ٹانگ چھوئی اس نے کہا ستون ہے، جس نے پیٹ چھوا اس نے کہا چٹان ہے، جس نے کان چھوا اس نے کہا نرم سا جانور ہے، جس نے اس کی ٹرنک چھوئی اس نے کہا یہ تو سانپ ہے۔ لیکن وہ چاروں سچ بول رہے تھے، لیکن اصل سچ چاروں کی کل سم ٹوٹل حقیقت کا تھا، وہ اصل سچ تھا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک ہے کہ میرا ہی سچ ایبسلیوٹ ٹروتھ ہے اور تم سب غلط ہو، تو شاید وہ پھر ایک ایسی تقسیم پیدا ہوگی، انتشار پیدا ہوگی کہ جس کو ہم یکجا نہیں کر سکیں گے۔ سو وی مسٹ لرن دیٹ ٹو بی ایکول وی ڈونٹ ہیو ٹو بی سیم، وی کین بی ڈفرینٹ یٹ وی کین بی ایکول۔ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ضروری ہے، چونکہ اس کائنات کے اندر بھی جو اس کی کامیابی دیکھیے، بلیک ہولز ہیں، کانسٹلیشنز ہیں، گریوٹیز ہیں، ڈفرینٹ فورسز ہیں، لیکن وائی از دس یونیورس ہولڈنگ؟ بیکاز دیر از ہارمنی ان دوز ڈائیورس فورسز، ایک ایکولیبریم میں ہے وہ۔ اسی طرح سوسائٹی بھی کامیاب تب ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے اختلافات کو ہارمنائز کر کے کو ایگزسٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں اپنے نوجوانوں کو دینا ہے، تاکہ وہ پولرائزیشن سے بچیں، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے ایک دوسرے کے اختلاف کا احترام کر کے یہ سمجھیں کہ ہم مختلف رائے رکھتے ہوئے سب برابر پاکستانی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔